کل رات سے پاکستان اور افغانستان حالت جنگ میں ہیں۔ اس بات کا دکھ ضرور ہے، لیکن اتنا دکھ نہیں جتنا غزہ کے مسلمانوں کا اس کے اوپر ری ایکشن دیکھ کر دکھ لگا۔ غزہ کا ایک صحافی لکھتا ہے کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آئی، تمہارے بھائیوں کے تمہاری آنکھوں کے سامنے ٹکڑے کر دیے گئے، وہ آپ کو مدد کے لیے پکارتے رہے اور یہ سارا اسلحہ تم لوگ چھپا کر بیٹھے رہے، ان کی مدد کے لیے نہیں گئے، اور اب رمضان المبارک کے مہینے میں یہ اسلحہ ایک دوسرے کے خلاف نکال کر اس بابرکت مہینے کی بھی تم لوگ توہین کر رہے ہو، اور دونوں طرف سے قرآن کی آیات اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کر تم لوگ کیا سمجھتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آج بھی غزہ کے مسلمانوں کے ادھر ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور مدد کے وہ لوگ منتظر ہیں، ان کے دشمنوں کے ساتھ تو تم لوگ جا کر بیٹھ جاتے ہو، لیکن آپس میں لڑنے کے لیے تمہاری غیرت اور انا سامنے آ جاتی ہے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ یہ غیرت تم کو مسلمانوں کے جب ٹکڑے کیے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت کیوں نہیں آتی؟ وہاں کیوں نہیں یہ اسلحہ لے کر جاتے تم لوگ؟ کیوں نہیں ان لوگوں کی مدد کرتے؟ ان لوگوں کے ٹکڑے کرنے والوں کی گود میں جا کر تم لوگ بیٹھ جاتے ہو، اور آپس میں مسلمان ہو کر ایک دوسرے کا قتل عام کرتے ہوئے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ یہاں تم کو اپنے بارڈروں پر غیرت یاد آتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پر تم لوگ غیرت کر کے ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیتے ہو، اپنے بھائیوں کو کاٹنا مارنا شروع کر دیتے ہو، اور دوسری طرف یہاں پر جو تمہاری پشت پناہی کر رہے ہیں وہی لوگ وہاں پر تمہارے بھائیوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ خوش کس کو کر رہے ہو؟ پریشان کس کو کر رہے ہو؟ وہ غزہ کے مسلمان تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے شرمندہ ہو رہے ہیں، وہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ شرم سے ڈوب مرو یہ حرکتیں کرنے سے پہلے، لیکن تم لوگوں کو شرم نہیں آئے گی، کیونکہ تم لوگ جن کے کہنے کے اوپر ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہو وہ لوگ تو کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوگے، اور خدا کا واسطہ ہے ان کو خوش کرنے کے بجائے اس رمضان المبارک میں اللہ کو خوش کرو۔ اگر اتنا ہی اسلحہ تم کو چلانے کا شوق ہے تو غزہ میں مسلمانوں کے حق میں جا کر چلاؤ، نہ کہ مسلمانوں کے خلاف اس کو چلاؤ۔